ہوں جڑا اس تو اچھا بولے وہ ساؤں لگیا حضور تو درود شریف پڑھ کے سویا کرتے ہوں جڑا اس تو اچھا بولے اج رات تو سوئیں تے خواب وچ کملی والا آوے تو تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھا ہے ٹھیکیدار صاحب نے مینوں آؤندیاں گڈی وچ بیٹھ کے دسیا کہ لنگر میں پکایا کہ لنگر دا میں اعلان کر دیتا ویسے تے نقیب صاحب نے کرنا سی تے نہ کرنا سی حضرات ضروری اعلان سنی لنگر ہے تے میں خطیب جا بندہ میں سادہ جی گل کر دیتی ہوں میں کہ جی لنگر ہے تے جدا کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترا میں تینوں ساری زندگی پالے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا بس فلال کہندے نے دل سونے دے نال ہی گیا ایک دن عمار بن یاسر نو مار مار کے کافر حضرت بلال حبشی دے کمرے تے بے ہوش کر کے سوٹیا ادھی رات ویلے ہوش کروا کے تے حضرت بلال حبشی فرماندے نے عمار تینوں کیوں مارے عمار کہنے لگے یار بلال ویکھ میں کہنا رب ایک ہوئی ہے کہ مار دے تے بلال کہنے لگے پھر مارن کھان والیاں گلنا تو آپ کرنا بچے ہم چپ کرو بلال کہنے لگے تو مارن کھان والیاں گلنا تے آپ کرنا کدے رب بھی ایک ہویا آج جڑے 360 کعبے چ بت نے تینوں نہیں پتہ اس زمانے دے رب نے ماذ اللہ حضرت بلال حبشی فرماون لگے میرا حضرت عمار کہنے لگے جو میرا یار کہندا کہ رب ایک ہویا تے بلال فرماندے نے تیرا یار کون ہے تے عمار فرماندے نے او جڑا گلی چ سونا جا گزردا ہے تے تینوں بڑا سونا لگدا ہے نا او میرا رسول تے میرا محبوب ہے او کہندا رب ایک ہے بلال حبشی سوچی جو ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کر دیا تے ہاتھ رکھ کے ہلا کے فرماتے نے بلال کی دیا سوچنا ہے تے بلال فرماتے نے انجھے عقل نہیں مانتی کہ ایک رب ہوئے گا انہیں ربا کو ساڑھے کم نہیں ہوندے تے ایک رب کیڑا کام کرے گا عقل نہیں مانتی کہ رب ایک ہوئے گا پر جے او سونا کہندہ پھر ایک کوئی ہوئے گا او سونا کہندہ
پھر ہی کوئی ہوگی بلال حبشی کلمہ پڑھ لیا تو انہوں پتہ مارا پہیاں بڑیاں مارا کھنے والی سوٹی نہ مار دے کنڈے بلال دی ہڈیاں نوں لگ کے جسم دے وچ ٹوٹ جاندے گرامی قدر حضرات ہمارا پیدا کریا ہے میرا عنوان نہیں میں تو اس آیات ان آیات بینات دا جڑا پس منظر پاس وہ عرض کرنا چاہ رہا اتنی مار پئی کہ بلال کے پک کے جدو عشق جدو پک گئے نا ایک دن نبی پاک فرماتے نے کوئی ہوئے جڑا میرا بلال ہی خریدا عشق دی دنیا دا امام العاشقین فنافر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نبی پاک دے دربارے چ بیٹھے تے اپنے آپ نو کہنے لگے ابو بکر اینے غلام اپنی مرضی دے خریدے نہیں ایک یار دی مرضی دے خرید لے اٹھ کے نا چپ کے نا ٹورے تے نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بلال خریدن جاوے نا میرا حصہ لے جاوے ابو بکر صدیق مڑ کے نبی ول ویکھ کے کہندے سونیا حصے کی کرنا ہے ایتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے محبوبہ نال کو حصے تے نہیں نہ کری دے سونیا ماں بھی تیرا تے میرا مال بھی تے تیرا ہی ہے ابو بکر صدیق ٹورے مکے دے بازار وچ آئے تے ویکھا چوک وچ امیہ بن خلف تے ابو جہل حضرت بلال حبشی کو مار دے کئی مان دا پتھر بلال دے سینے تے رکھے جیڑا گزر دو دے ہاتھ جو آندا بلال نو مار کے گزر جاندا کہ ساڈے بتاں دا دشمن ہے بلال حبشی بے ہوش نے خون پہ حضرت صدیق اکبر قریب تو گزرے کہ امیہ نے فرما دے ظالمہ کیوں مارنا اس غریب نے تیرا کی بگاڑے امیہ بن خلف بڑے غصے نہ لگا بول کے کیا لگا تینوں اینا غصہ لگتا ہے تو خرید فرما بولی بول گرما گرمی ہوگی لوگ کٹھے ہوگی امیہ نو خیال آیا کہ میں بلال نو تے بیچنا ہی نہیں انہوں تے مار کے آج چوکے چے مارن واسطے لے کے آیا کہ آج چوکے چے مر جائے مکہ دے غلام یار کے محمد دا کلمہ نہ پڑھ انہوں دے لبا جو نکل گیا کہ خرید لے کہ امیہ نو خیال آیا ہوئے نہ تے بولی ایڈی اچھی بولا کہ ابو بکر خرید ہی نہ سوچ کے کہہ لگا جی بلال نو خریدنے تھے 1000 درہم لگے بازار دے لوگ ٹر پہ کہ 1000 اس کالے جے بلال دا کنے دینے بلال دا 1000 بھی بلا مولو لگ یہ تے کوڑیاں دے بھاوی کے تے خرید دا کوئی نہیں پر بات صدیق میں تیرے عشق تو صدقے جاما 1000 درہم دی تھالی کڑی تے میاں دی تلی تے رکھ دیتی اسی بولنا ہی نہیں سبحان اللہ آجے میں شروع ہو رہے ہیں آجے تے تقریر شروع ہوما لگی ہے اچھا بولو سبحان اللہ جے مست نہ ہو جائے جے مستی آگے بڑھیا جے الحمدللہ 1000 درہم دی جدو تیلی رکھی نہ تے فبو ہے تلذی کفر دا منظر ہے کافر دے ہوش بھی اڑ گئے بلال دا 1000 اتے کوڑیاں دے بھاوے کرے کہ میں 1000 مگے تے 1000 مل گئے پھر بھی کافر سنہ مکر گیا کہہ لگا ابو بکر میں نو غلطی پلے کھا لگے میں 2000 کہنے ساتھ وہ صدیق تیرے عشق رسول تو صدقے دوسرے 1000 دی تھلی بھی رکھ دیتی امیہ کہنے لگا جے سودا پکا نہیں ہویا میں سنے ابو بکر تیرے کل کو غلام ہے جدا نام نسداس مصر دا غلام ہے بڑا خوبصورت اپنے مالک نے بڑے پیسے روزانہ کما کے دے اندر او بھی منو دے فرمایا او بھی تیرا امیہ کہنے لگا دی بیوی بھی آپ نے فرمایا او بھی تیری لونڈی کہنے لگا دے بچے آپ نے فرمایا او بھی تیرے غلام بازار دے لوگ کہنے لگے امیہ حیا کر سودا کر کے مکرنا دے بلال ابو بکر امیہ تو گل نہ بڑے پہ کہنے لگا کہنے جا ابو بکر بلال نو لے جا میری ملت نوجوانوں سیدنا صدیق اکبر نے کئی مان دا پتھر بلال دے سینے تو ہٹایا بلال دا دامن پھڑ کے تے ہلا کے فرمان دے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں اٹھ بلال خریدار آئے نہیں بلال تو اٹھیا نہ جا حضرت ابو بکر صدیق سہارا دے کے نہ بلال نو اٹھایا وہ کیسا منظر ہوئے گا جب مکہ دی گلی بیٹھی بلال دا بازو حضرت صدیق اکبر دے کھتے آتے ہو گیا ٹورینا اچانک بلال فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کل کسے دا غلام سا آج کسے دا غلامہ کرنی تے غلامی ہوئی ہے انجھے پوچھنا لما کنے دا خریدیا جائے تے بلال کہتے ہیں کنے دا خریدیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رو کے فرمان لگے بلال آج یار دے عشق دی منڈی چوے کے آج بڑا مہنگا دکھے ہیں بلال نے جب اپنا بول سنے رو کے آسمان والے کے کہنے لگے اوگن ہار کو چجی کھوجی کہ میں نکمی نت نکاری ارسانیاں مول خریدی سیو دے کے قیمت پاری حضرت ابو
بکر صدیق بلال حبشی نو لے کے جا رہے نا سارے زمانے والے بیخلے اچانک امیہ آواز دے کے کہتا ابو بکر ذرا رک میری گل سن آپ نے مڑ کے بیکھیا امیہ بالخلف کہنے لگا ابو بکر میں سنیا بڑا سیانا تاجر ہے اور آجتے بڑے گھاٹے دا سودا آپ نے فرمایا گھاٹے دا کیویں کہنے لگے انہوں کھوڑیاں دے مولا بیچا انہوں خرید دا کوئی نہیں ابو بکر ہزارہ دا خرید کے لانا چلے ابو بکر صدیق دا مڑ کے فرمان لگے فرمان جنہاں پر کوئی بڑا سیانا تاجر ہو فرمایا گھاٹے دا سودا میں نہیں تو کر بیٹھا ہے اور میں یہ کہنے لگا میں نے ہزارہ کمائے ہیں فرمایا ظالمہ ایڈا میں کا بلال ہزارہ دا بیچ نہیں صحیح فرمایا اس ویڈیا آوی پساندے وچی نہ نہیں آئی اے بلال نے یار پساندے آگے ہے فرمایا ظالمہ گھاٹے دا سودا کر لے آئی ایڈا میں کا بلال ہے فرمایا جو کل روم دے فارس دی بادشاہی مگلو بلال دے قدمہ دوبار کے سٹ دنی سی فرمایا ظالمہ گھاٹے دا سودا کر لے آئی اور میں یہ کہنے لگا میں ہزارہ کمائے ہیں فرمایا ظالمہ اے بلال دی قدر سانو بچ فرمایا رب کعبہ دی قسم اس بلال خریدر واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا آپ وک جانا سی بلال خرید لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ آمین واہ عشقہ تیرے بلے بلے فرمایا ظالمہ ایڈے گھاٹے دا سودا کرتے کھڑے ہو کے سارے بال کرو حضور تاجدار سوہان تاجدار چورا سے تشکیل آئے اللہ ہو 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 یا رسول اللہ یا رسول پتہ چلے حضور کے غلام کے استعمال ہو رہا ہے جناب امین اسد اللہ شاہ صاحب والی زیب سجادہ رشید آستانیہ چورا شریف تشریفدار ہاتھ اٹھائے حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تمام احباب تشریف رکھیے، تمام احباب بیٹھ گئے، تمام حضرات محبت کے ساتھ بیٹھ گئے. ہماری خوشخبری ہے ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت جناب حضور قبلہ پیر سید اسد اللہ شاہ صاحب غالب دامت کا دلالیہ زیب سے جاندرشین آستانہ ریا چورا شریف ان کی زیر صدارت آج کی محفل ہے. قبلہ تشریف لائے ہیں میں فخر سنت حضرت علامہ مفتی نصیر الدین نوری صاحب جن کی زیر سربستی آج کی محفل ہے. اور آج کی محفل کے میزبان جناب محترم شہزاد گجر صاحب، محمد لکی صاحب، عمران یوسف صاحب، ڈاکٹر خرم صاحب، رانا خلیل صاحب اور جتنی بھی انتظامیہ ہیں ہمارے ٹھیکیدار بھائی سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے درمیان خطیب پاکستان مقبول عرب و عجم شخصیت جناب حضور قبلہ حضرت علامہ عمران آسی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. ایک دفعہ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. بلال حبشی کا ذکر ہو رہا ہے، ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. ہم سارے بولو بھائی سبحان اللہ. حضور قبلہ عالم صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول پربردہ آغوش ولایت تاجدار نقشبندیت و مجددیت حضور تاجدار چور شریف حضرت سیدزادہ پیر سید اسد اللہ شاہ صاحب غالب نقشبندی مجددی تاجدار چور شریف دعوت برکاتہ القدسیہ. آپ اس محفل دی زینت بنے تشریف لے کے آئے. میں آپ لوگ خوش آمدید عرض کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ میں خضری عطا فرمائے اور آپ دفاع اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت فرمائے. گرامی قدر اور فاضل متشددینۃ العلماء مجاہد السنت حضرت مفتی گرامی قدر حضرات ذکر ہو رہا سی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اور حضرت سیدنا بلال حبشی. تو جڑے والے حضرت بلال حبشی نو خرید کے تاجدار صداقت پورے تے مکے دے لوگاں میں چلوچے مگوئیاں شروع ہو گئیاں کہنے لگے کہ ایڈا سستا بکن والا بلال ایڈا مہنگا کیوں بکے. یا تے امیہ دا وہ وقت کوئی احسان ہے کہ اتنا مہنگا او دے کلو خرید لے تے یا بلال دا کوئی صدیق ہوتے احسان ہے کہ بلال نے اتنا مہنگا خرید کے بلال نو آزاد کر دیتا. جڑے بل لوگاں نے لبا کہ اے آکھنا کہ صدیق اتنے کسے دا احسان ہے کہ رب دی غیرت و برداشت نہ ہویا. اللہ نے اپنے معبود دے سوئلے آیات بینات نازل فرمایا. پڑھا قرآن بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. نہیں بھائی تو سا حولہ بول رہی ہو تھوڑا اونج زور لگاؤ جنہوں پہلی باری سبحان اللہ فرمائی سا. اسٹیج والی تو اڈا تھوڑا جا حاکم ہوتا بندہ تو انہوں ویلو زور نے سارے توچہ بٹھایا ہے. اللہ کریو نے رضا فرمایا وَسَيُّ جَلَّهُ
باب حل اتقا ان آیات بحث کرا الحمدللہ میں کئی گھنٹے درکار ادھے چ فضیلت بھی ہے تے افضلیت بھی ہے ساجدار صدقہ دی اتقا اللہ نے فرمایا جڑا سب تو بڑا متقی ہے جڑا سب تو بڑا متقی ہے حالاں متقی تے عام بھی ہوئے تو دی شان بڑی ہے تے جڑا سب تو بڑا متقی ہے حضور رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ نے فرمایا رب دی نظر چ عزت والا ہوے جڑا متقی ہے اچھا جڑا متقی ہے رب دی نظر چ سب تو بڑا عزت والا تے جڑا سب تو بڑا متقی ہوے پتہ لگے کہ او افضلیت وچ بھی پھر سب تو زیادہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل بالتحقیق امیر المؤمنین مسلم اول سبحان اللہ حسن اول دا عشق اول سبحان اللہ ادھے میں کئی گھنٹے گفتگو روزانہ کر رہا مگر الحمدللہ میرا دل کرتا ہے میں تو آج تھوڑا جا پہلو ہو نہ لڑوں پینڈو آیا میرے نبی دی بارگاہ کتاب الفتن دے در حدیث پاک او دے کل اونٹ دا بچے نبی پاک دی ملاقات لیا ہے تو حضور نے فرمایا اونٹ دا بچہ بیچنا عرض کیتی جی لالو یا رسول اللہ حضور نے فرمایا تے چھوڑ جاتے پیسے کل لے جائیں اور پیڑو جب اونٹ دا بچہ چھوڑ کے باہر گلی چ نکلے نا تے ادھر مولا کائنات صدر بد میں بنایا اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آ رہے سلام و دعا دے بعد معان کا دے بعد مولا علی فرماون لگے سو پینڈو نو کہ کدھر آئے سو کہہ لگے جی حضور کی زیارت کرنا آیا کہ میں کل پھر آنا ہے فرمایا اینی دور تو آئے ہو تے کل کیوں آنا ہے کہنے لگے او اونٹ دا بچہ نبی پاک نے خرید لیا نا تے پیسے ادھار کر لینے تے نبی پاک فرماتے نے کل آ کے لے جائیں تے میں کل پھر پیسے لے ہونا مولا علی نے اسو پینڈو نو پکڑ کے تے باہر گلی تے تھڑے تے بٹھا لیا تے بٹھا کے فرمان لگے نا فرمان دے تو نا پتہ ہی ہے انہیں عرض کیتی ہویا کہ آپ نے فرمایا انہا سفر کر کے آنا تے جا نبی پاک نے پوچھ کے آ کہ یا رسول اللہ جے کل میں آیا تے تسی دنیا تو پردہ کر گئے ملاقات نہ ہوئی یا ویسے نہ ملے تے میرے تے پیسے مر گئے تے جا نبی پاک نے پوچھ کے آ پیسے لکی بنے گا پینڈو دوڑے آیا مسجد نبی دی چوکڑ پکڑ کے دروازے دی کہنے لگے یا رسول اللہ میں کل بڑی دور تو آنا ہے تے جے تسی نہ ہوئے تے میرے پیسے لکی بنے گا نبی پاک نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کل آمین میں نہ ملیا تے میرے صدیق کو لے جاویں او بولے جدا مرشد صدیق پینڈو بڑا خوشی باہر نکلے مولا علی تھڑے تے بیٹھے آپ نے فرمایا ہاں جی نبی پاک نے کی فرمایا کہہ لگا جی حضور نے فرمایا کل آمین تے میں نہ ملیا تے میرے صدیق کو لے جا مولا علی فرمایا دے تم ہی نہ سادہ ہی انہیں کہا جی ہون کیا فرمایا پھر جا تے عرض کری یا رسول اللہ جے کل ابو بکر صدیق بھی نہ ملے تے میرے پیسے تے گئے وہ پینڈو دوبارہ نبی پاک دی بار کھچایا تے آکے عرض کرتا یا رسول اللہ میں بڑی دور تو آنا ہے تے کل تسی نہ ملے تے ابو بکر دے من دیتے جی منی بھی نہ ملے تے میرے پیسے کون دے گا کون دے گا میرے پیسے آنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آمین تے میرا صدیق نہ ملیا تے میرے عمر کو لے جائیں تسی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کے درے کچھ ہی نہ ہو جائے اجے تے میں شروع ہو رہا ہاں کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگ رہا سی سب فجر پڑھا کے جانا لیکن باقی نافل تے بھی جانا نالے بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے کچھ سبحان اللہ بولو میں جلدی توانوں سویڑے چلا جانا پینڈو باہر نکلے تے مولا علی فرمایا ہاں جی کی فرمایا آخر نبی پاک فرمایا نے کل آمین تے جے صدیق نہ ملے تے عمر کو لے جائے مولا علی فرمایا نے تو بھی نہ انہیں آخر جی ہون کیوں فرمایا پھر جا کہ پوچھی یا رسول اللہ جی کل عمر بھی نہ ملے تو میرے پیسے لکی بڑھے ان پینڈو پہ سمجھ دے کہ گل میرے پیسے دی پہ چل دی ہے پر او بھی علی سی مولا علی امت نو دسنا چاہتے سن نبی دی زبان جو بلا میں امت نو دسنا کہ پہلا نمبر کدھا ہے علی دا نمبر کدھا ہے او پینڈو
پینڈو جدو آیا نا تے آکے عرض کردہ یا رسول اللہ جے کل عمر فاروق نہ ملے تے میرے پیسہ دا کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے؟ والی نے فرمایا تو کل آویں نہ جے میرا عمر نہ ملے تے میرے عثمان غنی کو لے جا. پینڈو پھر باہر نکلے. مولا علی فرما ہون کی آخر نبی پاک فرماتے نہیں میرے عثمان کو لے جائیں. آپ نے فرمایا تو بھی نہ انہیں کیا ہون کی؟ آپ نے فرمایا پھر جا پوچھی یا رسول اللہ یہ کل عثمان بھی نہ ملے. پینڈو آکے مجھنے لبی نہیں چوکر بڑھ کے کیا لگا جالی مولیہ بولے جیڑا حق چار یار دا نعرہ لگا تائیو اسی مجددی ہے نا تے میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیڑی خلافت دی ترتیب ہے اوہی عظمت دی ترتیب ہے. ایتے دمہ دم مازد کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں, پہلا نمبر نبی نے دسیا ابو بکر صدیق. قرآن نے بھی دسیا وَسَا جو جنہ بحل اتقا او جڑا امت ایک سب تو بڑا پرہیزگار تے متقی تے جڑا سب تو بڑا متقی ہے پر پہلا نمبر بھی تے ادھر یہ نا. گرامی قدر حضرات او صدیق اکبر یاد رکھے. صدیق دا معنی سچا, صدیق دا معنی یار دوست. مگر اہل لغت نے ارشاد فرمایا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے رب اوہی کر دے وے. یہ دیتے میں قرآن کی حدیث دی دلیل عرض کرا بہت وقت درکار ہے. میں مختصر طریقے نہ چکے جو فضیلت اور افضلیت بیان کر کے میں آگے گزر جاواں. حضرت مفتی احمد یار خانیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ مشکاہ شریف دی شرح چ لکھا کہ حضور ایک صحابی جنگ احد وچ شہید ہو گئے. انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سعید خدری دے والد جب شامل صحابہ میدان احد چ مدینے وال آ رہے تھے, مدینے دے باہر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی. جڑا صحابی ہوندا نا بچیاں نوں پوچھ لیے میرے ابو کتے نے. صحابہ بچی دا دل نہیں توڑ دے. کوئی صحابی نہیں دستا کہ تیرے ابو شہید ہو گئے. اچانک بچی نے دیکھا حضرت عمر فاروق دی سواری آئی. بچی سواری دی مہار پکڑ کے ٹردی مدینہ دی گلی تک آ گئی. تے گلی چاہ کے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتے نے. آپ نے پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا, تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرماوا لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت سیدنا عثمان غنی پہ آوندے نے تے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا. بچی ٹوٹی پھر مدینے دے باہر آئی. حضرت عثمان غنی دی سواری آئی تے محرم پکڑ کے نال ٹرتی تے پوچھ دیے عثمان غنی جی میرے بابا کتے نے. آپ نے پتہ سی بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا, سر تے ہاتھ رکھے تے شفقت نہ فرمانے لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا پہ آندنی انہاں کو پوچھ لوی بابا کے. بچی پھر مدینے دے باہر آ گئے. حضرت شیر خدا دی سواری آئی تے مہارا پکڑ کے پوچھ لیے میرے ابو کتے. آپ نے پتہ سی ابو شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا, شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت صدیق اکبر پہ آؤ. انہاں کو پوچھ لو بابا کتے نے. بچی پھر مدینے دے باہر مفتی احمد یار خانیمی گجراتی لکھ ادھر حضرت تاجدار صداقت دی سواری آئی نا. بچی سواری دی ہمارا پکڑ کے ٹوٹی آگے پوچھ لی ابو بکر جی میرے بابا کتے آپ انہوں نے سی پتہ ہے سے بابا شہید ہو گئے.